اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب ہم انسان پہ اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اکڑفوں دکھلاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی شر اس کو لاحق ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الاسراء کی ہے، جس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اور جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں انسانی فطرت اور مطلوب الہی کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ دنیا میں خوشی ہے اور غم بھی ہے، روشنی ہے اور تاریکی بھی ہے، اچھائی ہے اور برائی بھی ہے، خیر ہے اور شر بھی ہے، دن ہے اور رات بھی ہے۔ یہ ساری متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انسان کبھی بلکہ بیشتر خوشگوار لمحات سے، خوشگوار اوقات سے ہمکنار ہوتا ہے، اور کبھی اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، ایک ماں سے کئی گنا زیادہ محبت رکھتا ہے، اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور کبھی کبھی مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ یہ مصیبتیں آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں، اور یہ مصیبتیں بطور تنبیہ بھی ہوتی ہیں۔ انسان دونوں حالات میں، راحت یا آرام کے حالت میں، یا حزن و غم اور دکھ و مصیبت کی حالت میں، دونوں حالت میں انسان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ثابت قدم رہے، اسٹینڈ لیے رہے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے، اور کسی بھی طرح شاہراہ اعتدال سے وہ منحرف نہ ہو۔ ایک انسان خوشی کے عالم میں چھچورے پن کا شکار نہ ہو، اور مصیبت کے عالم میں تھوڑ دلے پن کا شکار نہ ہو۔ اس کے لیے اگر کچھ اصول و ہدایات اگر پیش نظر ہوں تو یقیناً اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اعتدال پسندی کا دامن پکڑے رہا جا سکتا ہے، یا اس کو مضبوطی سے تھاما رہا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان سمجھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر چیز ایک پتی تک
درخت کا ایک پتا تک اللہ کے اشارے کے بغیر نہیں ہلتا۔ عام طور پر سبھی لوگ اس کو، پڑھے لکھے لوگ بھی اور ان پڑھ لوگ بھی، یہ بات کی حد تک، خیال کی حد تک، نظریہ کی حد تک یا فکر کی حد تک تو کہتے ہیں، لیکن اگر عملی زندگی میں اس کو برتا جائے تو بہت حد تک نارملسی آتی ہے حالات خوشگوار پیش آنے میں یا ناخوشگوار حالات سے سابقہ پڑھنے میں۔ تو ایک تو یہ کہ اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ دنیا کی ہر چیز پر کامل اقتدار رکھتا ہے اللہ رب العزت، یہاں تک کہ بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی پورا کنٹرول رکھتا ہے، پورا تسلط رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں پر مکمل طور پر اقتدار رکھتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو ہمیں یعنی جو خوشگوار حالات ملتے ہیں، آتے ہیں، یا جو اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو ناخوشگوار حالات سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے یا ناکامی ملتی ہے تو اس میں ہمارا دخل ہوتا ہے، اس کا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا کے اندر دیتا ہے، اور دے کر کے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے انعام کرتا ہے، شکر گزاری کی قدر افزائی کرتا ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ جب اللہ والا ہوتا ہے تو اس کو نوازتا ہے، اور اس شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر نوازشوں کی بارش کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا جاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا تو یقیناً ہم تم کو بڑھا کر کے اور دیں گے، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کیا تو ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ دوسری طرف یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے، مصیبتیں بھی دیتا ہے، اور مصیبتیں دے کر کے آزماتا ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں کے ذریعے آزماتا ہے، اور یہ جو خاص بندے اللہ کے ہوتے ہیں ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو یقینی طور پر آزمائیں گے، مالوں کو لے کر کے، جانوں کو لے کر کے، کھیتیوں میں نقصان پہنچا کر کے، اور ہر طرح سے آزمائیں گے۔ لیکن فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو اس کے باوجود اس پر جمے رہتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی امانت ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ گویا اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی امانت ہیں، اور یہ چیز، ایک اور چیز کہ خوشگوار اور ناخوشگوار حالات پیش آنے میں یہ بات پیش نظر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ ممکن ہے کچھ ناخوشگوار حالات سامنے آئے ہیں، ہم ان کو ناخوشگوار سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انجام ہم نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے خوشگوار ہوں، اس کا رزلٹ ہمارے لیے خوشگواری کی شکل میں سامنے آئے۔ اور بعض اوقات خوشگوار حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کا رزلٹ یا اس کا حتمی اور آخری نتیجہ ناخوشگواری کی شکل میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ یہ ممکن ہے کہ تم بعض چیزوں سے نفرت کرو
اور یہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور بعض چیزوں کو تم محبوب رکھو اور یہ تمہارے لیے شر کا ذریعہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ چیزیں اگر، یہ 4-5 اصول اگر پیش نظر ہو تو انسان مصیبت کے عالم میں بھی اور راحت و آسائش میں بھی ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کا ہو کر کے رہے گا۔ مصیبت میں وہ یہ سمجھے گا کہ ہم اللہ کی امانت ہیں، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہم کو جیسے رکھے اس کے اندر صبر پیدا ہوگا، صبر کرے گا اور اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تائید آئے گی، فرشتوں کی مدد آئے گی۔ خوشی اگر ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے زبان سے بھی، اور اس کا دل بھی تر رہتا ہے اللہ کے شکر و سپاس سے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نوازتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب اچھائی ملتی ہے، جب خوشگواری ملتی ہے، جب اچھے حالات سے سابقہ پڑتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے، اپنے اسباب کو یاد رکھتا ہے، اپنے سورسز، اپنے مینز، اپنی دوڑ بھاگ، اپنی چلت پھرت، اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن اسباب کو اس نے اختیار کیا ہے اور جن اسباب کی بدولت اس کامیابی ہوئی ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے، اور ان اسباب کو سازگار بنا دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ اس طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ہی شکر گزاری ہونی چاہیے، لیکن بالعموم ہوتا یہ ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ کامیابی کو تو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، خوشحالی کو تو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، اچھے حالات کو تو کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے اچھے حالات کی پر، لیکن جب برے حالات آتے ہیں تو عام طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا۔ تو یہاں یہ چیز کہ اگر انسان اسباب کو اور مسائل کو اگر کریڈٹ دیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ ان اسباب اور مسائل کی بنیاد پر یہ کامیابی ہوئی ہے، تو یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا کہ ایک طرح سے یہ شرک خفی ہے۔ اس لیے شرک خفی ہے کہ وہ اسباب کو اور محرکات کو یا مینز کو اور ذرائع کو وہ ایک طرح سے وہ خالق سمجھ رہا ہے، یا یوں کہیے کہ ایک طرح سے اس کو شریک کر رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل ہے تو یہ اسباب کا بھی رول بڑھا رہا ہے۔ تو لیکن اس کے بالمقابل ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اسباب کو بھروسہ اسباب پر نہیں کرتا ہے، ایمان اسباب پر نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اسباب کے پیدا کرنے والے پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ تو اس طور پر یہ بات سامنے ہونی چاہیے کہ جو حالات بھی پیش آئیں، جیسے بھی حالات پیش آئیں، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کر کے رہنا چاہیے، کنٹرول کھونا نہیں چاہیے، اور اگر آسانیاں مل رہی ہیں تو اس پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس پر صبر ہونا چاہیے، اور بالعموم جو ہے اس فطرت کو بدلنا چاہیے کہ مصیبتوں کو تو جو ہے ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیں اور راحتوں کو اپنی طرف منسوب کر دیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظریہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ما اصابک من مصیبت فمن عندک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رحمت تم کو ملتی ہے وہ میری طرف سے ملتی ہے، اور جو مصیبت تم کو ملتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر جو خیر بھی ملتا ہے، جو اچھائی بھی ملتی ہے، وہ سب اللہ کے فضل کی بنیاد پر ملتی ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، یقیناً اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی ہیں، لیکن ان میں ہمارا بڑا دخل ہوتا ہے، ہماری کمیوں کا، ہماری کوتاہیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھے ہیں ان شرائط کو ہم اختیار نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو ہم اختیار نہیں کرتے ہیں، جو اسباب ہیں ان کو اختیار نہیں کرتے ہیں، تو ہماری کمیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر ہماری کمیاں شامل ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے احتساب کرنا چاہیے، جو ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں
تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو خوشگوار حالات پیش آتے ہیں وہ ہمارے فضل کا مظہر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔